عہد نامہ میں یہ جو مبارکبادیاں دی گئیں پہاڑی باز میں، ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ لوگ اخلاقی طور پر بہتر مسیحی زندگی گزاریں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم سیکھیں گے مبارکبادیوں میں سے پہاڑی باز۔ یہ بڑی خاص تعلیم تھی یسوع مسیح نے شاگردوں کو اپنے پاس بٹھا کر۔ کئی بار چیزیں ہوتی ہیں جو عمومی ہوتی ہیں، ہم سب سے نارمل کرتے ہوتے ہیں، لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں، جو فیملی میں یا بچوں کو پاس بٹھا کر ہم نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا آپ نے اس طرح سے زندگی میں جینا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل کا 5واں باب۔ اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اور آج ہم سیکھ رہے ہیں حلیمی کے بارے میں۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے۔ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے۔ کئی بار بھائی ہم سنجیدہ ہی نہیں ہوتے۔ گھر کے اندر جو سربراہ ہے وہ فیملی کو کسی ڈائریکشن میں لے کر چلنا چاہتا ہے۔ گھر کے اندر اگر 8 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، ان کے 7 راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ 7 صلاحیں ہیں، 7 راستے ہیں، 7 مرضیاں ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان ایک مضبوط خاندان ہو۔ یاد رکھیں، ایسے کبھی بھی آپ مضبوط خاندان نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد اس کے پاس آئے۔ وہ بڑی ایک خاص بات تھی جس پر وہ آج بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ تو کئی بار خاندان میں ہم کھانے کے وقت یا ناشتے کے وقت سارے ایک ساتھ بیٹھے، ابھی جس دور میں سے گزر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے کئی بار کوئی شخص چاہتا ہے کہ چلو ناشتے کا وقت ہم اکٹھے ہوں گے، میں یہ بات کروں گا۔ نہ اکٹھے ہوتے نہ بات ہوتی۔ اور یہ ایسے معاشرے کا ہم حصہ بن چکے ہیں جو خود ہی چلتا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو گاڑی خود ہی چلتی جاتی ہے، ہاں جی، منزل کو پہنچتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ایکسیڈنٹ کرتی ہے۔ ایسے خاندانوں میں پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بہن ہے، یسوع مسیح کی جتنی بھی تعلیم ہے پوری انسانیت کے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ خوبصورت کیا ہے؟ خوبصورت نمونہ ہے۔ تو لکھا وہ شاگرد اس کے پاس ہے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب سارے نہیں بول رہے تھے، اب صرف یسوع سے بات کر رہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے۔ یسوع مسیح نے ان کی منزل کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ آپ آسمان پر چلے جاؤ گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کہاں پر چلے جاؤ گے؟ دنیا سوچتی ہے قائدیت رول کھول کے مار کھا جانا ہے، ایسی زندگی ختم ہو جائے۔ پھر لکھے مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ دنیا میں آپ کے لیے صرف غم ہے، یسوع مسیح کے پاس اطمینان ہے، اور آپ کے ہر مسئلے کا حل یسوع مسیح کے پاس موجود ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کے پاس حل بھی موجود ہے، اس لیے یسوع کے پاس آپ آئے۔ تیسری جو بات ہے جس پر آج ہم بات کریں گے، جس کو کئی بار لوگ غلط سمجھتے ہیں، یعنی اس کا مطلب کچھ اور ہے، سمجھتے کچھ اور ہے، وہ ہے مبارک ہے وہ جو حلیم ہے۔ مبارک ہے وہ جو، آگے کیا لکھا ہے؟
کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں۔ خدا نے پہلی جو برکت آدم اور حوا کو دی وہ یہ تھی پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اس زمین پر آپ کا غلبہ ہو۔ ہلیلویا۔ حالات و واقعات پر آپ کی گرپ ہو، حالات و واقعات پر آپ کی گرپ، آپ کا تسلط ہو، آپ کی گرپ ہو، آپ کا ہولڈ ہو۔ کتنے لفظ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں؟ تو یہ پہلی برکت تھی، لیکن کئی بار خداوند کے کلام سے دور جا کے ہم ان برکات کو لوز کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لکھا جی مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہو۔ یسوع مسیح حلیم ہے۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح حلیم ہے۔ اس نے سکھایا بنی اسرائیل کو، انسانوں کو جو اس کی پیروی کرتے ہیں، یسوع مسیح حلیم ہے۔ اس نے کہا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ ہاں جی، میں حلیم ہوں اور دل کا، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ مجھ سے سیکھو، مجھ سے۔ یسوع حلیم ہے۔ کیا آج یسوع کو دنیا پر کوئی جانتا ہے؟ سوچ کے ذرا جواب دے دو۔ دسو، آج ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ ہلیلویا۔ اس کی بادشاہی نہ صرف آسمانوں پر، اس زمین پر بھی اس کی بادشاہی ہے۔ ہلیلویا۔ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ۔ حلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے کوئی بھی نہ جانے، بلکہ یسوع نے تو اپنے اختیار کو پانیوں پر، ہواؤں پر، بیماریوں پر، موت پر، قبر پر، اس نے اپنے اختیار کو ثابت کیا۔ ہلیلویا۔ یہ ہے حلیم۔ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ اب بات آ جاتی ہے کہ حلیم لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ فلاں بندہ بہت حلیم ہے، فلاں بندہ مطلب ان جدھر لائیے ادھر لگ جاتا ہے۔ یہ بندہ کہ بڑا بہت حلیم ہے، جتنے پیسے دئیے وہ گنتا بھی نہیں، چپ کر کے جیب چھپا لے کہ بھائی بہت حلیم آدمی ہے۔ خدا کا کلام آج آپ کے ذہن کو کھول دے گا۔ ہلیلویا۔ آپ کے ذہن کو کھول دے گا حلیم کا مطلب کیا ہے۔ حلیم کا مطلب ہے آپ طاقت ہونے کے باوجود، آپ اختیار ہونے کے باوجود کسی کی رسپیکٹ میں، کسی کی عزت میں اپنے زور کو استعمال نہ کرو۔ اپنے زور کو استعمال حالانکہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ایک گال پر کوئی تمانچہ مارتا ہے تو کیا کرو؟ اچھا، یہ اور بات ہے، دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ تہاڈا پانی دا کوئی پیپ پٹ کے لے جائے، نہیں نہیں نہیں، وہ اور مطلب ہے۔ اگر آپ، ہاں اس سے ملتی جلتی ایک مثال، تیرا دشمن اگر بھوکا ہو اسے کھانا کھلا، پیاسا ہو تو اسے، یہ خداوند کا حکم ہے۔ لیکن تیرے گھر سے اگر کوئی لوٹ کر لے جائے وہ تو تھوڑی جی شیخر ہو رکھ دے تاکہ کر لو، نہ 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 نہ، یہ بات نہیں ہے۔ بھوکا ہو تو کھانا کھلا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرے گھر کے اندر
नुकसान करता हो और आप उसे बर्दाश्त करते रहो, ये कोई हलीमी नहीं है। ये कोई हलीमी, ये तो आंखें बंद करना है। ये क्या है? ये आंखें आपकी जिंदगी को, आपके घराने को वो चीज खा जाएगी। बाइबल मुकद्दस में एक हलीम बंदे के बारे में आइए देखते हैं। हलीम का मतलब मैंने बताया है कि आप भरपूर जोर रखते हो, लेकिन अगर आपका बाप कहता है ओए रुक जाओ, ਇਹਦਾ मतलब की है अगले बंदे ਨੂੰ मुक्का में मार सकना, लेकिन किसी ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, किसी की रिस्पेक्ट में ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਹਲੀਮ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਹਲੀਮ ਆ। ना 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 ना, कोई हलीमी नहीं, ये कोई हलीमी नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट है, ये बेतरतीबी है। ठीक है, ये क्या है? ये बेतरतीबी है। गिनती की किताब ले सब खोलें, यहां पर एक बंदे के बारे में हम देखते हैं कि हलीम है वो। हाँ जी, गिनती की किताब और इसका 12वां बाब, पहली आयत से, और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। हाँ जी, मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर ली, ब्लैक लेडी से। सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। आप अच्छे उस वक्त तक हैं जब आप सबके सामने यस करते रहे। सारे के सामने की करते रहे? हाँ जी, जी जी, हाँ जी, ऐसा ही है। हर बात पे यस नहीं होती, हर बात पे यस नहीं। कई बार हमारी नेचर में होता है कि ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ इनकार हर बात पर, क्या मैं बता रहा हूं, यस। किसी गल के उत्ते नो भी होना चाहिए। किसी गल के उत्ते, आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं बैंक गया, वहां से पैसे मैंने निकालने थे, तो जैसे बाइकिया वाला राइडर है उससे मैंने साथ, मैंने कहा आप यहाँ पर थोड़ा वेट करो, तो मैं आता हूं आपके साथ, मैं फिर वापस चला गया। ठीक है, अब जब मैं वापस आया तो कोई और लड़का उसके पास खड़ा हुआ था, तो वो कहता है जी मैंने इससे हॉटस्पॉट लिया हुआ है, कनेक्ट किया अपना मोबाइल, तो आप 5 मिनट रुकेंगे। आम चीज में होता ये है, चलो कोई बात नहीं, जो मैं आपको अपने जाती नेचर की बात बता रहा हूं। लेकिन मेरे ज़हन में यह असूल आया कि हर बात पे यस नहीं होती, हर बात पे यस। मैंने कहा नहीं। कहता ठीक। उन्हें मुंह तो थोड़ा जब रोड़े मतलब भाई के अंदर कि मैंने पेट्रोल डलवाना, मैंने अपना कनेक्ट किया, मैं फोन से 2-3 मिनट की बात। मैंने कहा नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस बंदे को पता हो ये बंदा बैंक में गया, इसकी जेब में पैसे होंगे, एक किसी ने फोन करके सद ले। कलामे मुकद्दस में लिखा है कबूतर के मानंद भोले और बेजरर भी लिखा है कि आप किसी का नुकसान ना करो, लेकिन सांप की मानंद होशियार, सांप की मानंद तानू को लुट के ना ले जाए। तेज भी, अपने कान भी खोलो, आंखें भी खोलो। मेरे ज़हन चाहे कोई बंदा सोचता होगा कि यार ये बंदा बड़ा मतलब बेलिया, तू को मेरा रिश्तेदार है, मैं तो यस कर।
ہر جگہ پہ یس، کسی جگہ پہ ہاں جی نہ بھی ہوتی ہے، نو بھی ہوتا ہے، یس کے ساتھ نو بھی ہے، ہر جگہ پہ یس نہیں ہوتا۔ پرانا بندہ بڑا حلیم ہے جی، تاکہ اسی جدھر پاپا نو لائیے پاپا ادھر، ماما نو جدھر لائیے ماما ادھر ٹر پے۔ بہت حلیم ہے جی ساڈی ماما، ساڈا پاپا بہت حلیم ہے۔ شادی کر لی، موسیٰ نے کون سا غلط کام کیا تھا؟ جب موسیٰ پوری قوم کے لیے سوچتا ہے، جب موسیٰ پوری فیملی کے لیے سوچتا ہے، اس وقت موسیٰ ٹھیک ہے، لیکن موسیٰ کی ضروریات، موسیٰ کے ایموشنز، موسیٰ کے جذبات، موسیٰ کے سکون کا تو کوئی خیال نہیں کرتا۔ انہیں شادی کر لی تو ہم سارا مسئلہ بن گیا بھائی۔ موسیٰ کے بھی پرسنل لائن، موسیٰ کی بھی انہیں شادی کر لی کہ مریم تے ہارون حاجی کی ہوگا وہ دے خلاف ہو گیا۔ موسیٰ تو گھر کے اندر خدا نے نہ صرف اس گھر کے لیے پوری قوم کے لیے لیڈر پیدا کیا ہے، اور لیڈر بھی کتنا بڑا، جو محل میں پلا تھا۔ ہاللیلویا، کس میں پلا تھا؟ جو محل میں پلا تھا، اس کی زندگی کا پرسنل کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے اپنے تو مسئلے نہیں تھے، اس کی جیب میں اتنے پیسے جس ہوٹل میں مرضی چاہے بیٹھ کے کھانا کھائے، اینڈ گودلی روٹی نہ رکھے۔ واہ بھائی واہ، پاپا بڑا حلیم ہے، بڑے تازہ دی انہوں نے کوئی فکر نہیں، ایک کھا لے ٹنڈی بھی کھا لے وہ انہوں نے۔ واہ بھائی واہ، موسیٰ نے شادی کر رہی کہ مریم تے ہارون کی ہو گیا بھی ہوتے خلاف ہو گئی۔ کئی بار بڑی لیکنیں آپ کے گلے پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، خیر چلو۔ اور اس کی بدگوئی کرنے لگے، کیا کرنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ ہاں جس نے موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں۔ موسیٰ نے اپنا مقام چھوڑا۔ موسیٰ کے بارے میں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے اس نے مصر کے تمام علوم کی تعلیم پائی، پڑھا لکھا شخص، فرعون کی فوجوں کا آرمی چیف، فرعون کی فوجوں کا چیف کمانڈر۔ کیا دنیا کے چیف کی تو مان نہیں؟ اتنا بڑا چیف جن آسمان کو خدا نے مقرر کیا، سارا کچھ چھوڑا اپنے لوگوں کے لیے۔ ہاللیلویا، ہاتھ میں صرف ایک چھڑی، ایک ڈنڈا، سارا کچھ چھوڑ کے، لیکن ابھی اس کے کیا کرنے لگے؟ ہاں جی، انہوں نے لیڈر گالی کوئی نہیں، ان کے لیے لیڈر بات ہی کوئی نہیں۔ موسیٰ حلیم تھا۔ موسیٰ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کیا فقط خدا نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ بالکل آپ سے بھی باتیں کی ہوں گی، لیکن موسیٰ نے قربانیاں دی ہیں۔ موسیٰ نے کیا دی ہیں؟ موسیٰ نے قربانیاں دی، اس لیے خدا نے اسے لیڈر بنایا، اور خداوند نے یہ سنا۔ ہاں جی، خداوند نے یہ یاد رکھیں، آپ ایک گھر کے اندر اچھے شخص ہیں، اچھی بیٹی ہیں، اچھا بیٹا ہے، آپ اگر سنسیئر ہیں اپنے فرائض میں، ڈیوٹیز میں، خداوند کی آپ پر نگاہ ہے۔ خداوند کی آپ پر کیا ہے؟ خداوند آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اور موسیٰ تو انہوں نے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ ہاں جی، سب آدمیوں سے زیادہ حلیم۔ اچھا، ہم حلیم والے بھی حلیم جیسا لگے۔ کلام میں لکھا ہے
یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ ابھی محل میں ہے. اس کے اندر جب وہ بنی اسرائیل کو دیکھتا، ٹھیک ہے نا، یہ سٹوری آپ جانتے ہیں، اس کو سنانے کی زیادہ ضرورت نہیں. جب بچے قتل ہو رہے تھے، مصری فوج کو، سپاہیوں کو یہ آرڈر تھا کہ جس گھر کے اندر کوئی اسرائیلی عورت لڑکے کو پیدائش دے تو ڈلیوری کرتے کرتے اس کے گلے کو کہ صاف کریں، اتنا انگوٹھا دبا دینا، لڑکے مر جائیں اور لڑکیوں کو رہنے دینا. آج بھی غیر قوموں کو ہمارے لڑکے ان کو زہر لگتے ہیں، لڑکیاں اچھی لگتی ہیں. یہ شیطانی اسپرٹ ہے جو آج بھی کام کر رہی ہے. لڑکیاں نے سب کھاتے ہیں لیکن وہ بدروہے ہیں. اور یہ ہماری بیٹیوں کو بھی سمجھ ہونی چاہیے. کہاں پہ رشتہ جوڑنا ہے، کہاں پہ نہیں جوڑنا. میرے فیس بک پیج پہ سوائے مسیحیوں کے میں نے کسی کو کبھی اس کی ریکویسٹ میں قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ساتھ فیس بک سے ہمارے میسیجز جاتے ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہیں. کسی کو انٹری نہیں ملے کہ آگے کسی سے کوئی، سمجھے نا میری بات. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ اس شخص نے، موسیٰ نے قربان، اس کے اندر اس کی ماں نے، چونکہ دودھ تو اس کی ماں نے پلایا تھا، محل سے اس کو راشن واشن مل جاتا تھا. تو اس کی ماں جب دودھ پلاتی تھی، بائبل کی آیتیں دودھ پلاتے ہوئے بھی جو ہماری تاریخی کتابیں بتاتی ہیں، یہودی عورتیں بچوں کو دودھ پلاتے رہے، بائبل کی آیتیں ان کو سناتی تھیں. بھلے ان کو نہیں سمجھ، لیکن کلام ہر ایک چیز کو سنا لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ کلام ہے. یسوع نے کلام کر کے لازر کو بھی زندہ کیا تھا. کلام کی آواز موت بھی سنتی ہے. ہاللیلویا. اسی بچے نوں فیڈر دیندے آئے ہیں. ہاں جی، چھتی لاؤ، چھترے نہ دودھ نہ جے پینا، پھر وہی کچھ بنیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے نے سانو ہائی جیک کیتا جی، اے 2 سال دے، 7 سال دے، انہوں نے ہائی جیک کیتا جی. کہاں موسیٰ پیدا ہوں گے؟ چلو نہ رکھ لو موسیٰ، نہ رکھ لو، نہ رکھ لو موسیٰ. اس کی ماں کلام کی آیتیں، یہودی عورتیں کلام کی آیتیں سناتی تھی. ایک لیڈر پھر ایک دن پیدا ہوا. جب تھوڑا بڑا ہوا اس نے کہا تو یہودی ہے، تو کون ہے، لیکن بتانا نہیں کسی کو. وہ بڑا ہوا، اس نے تعلیم حاصل کی، محل کے جو شاہی ٹریننگ تھی اس نے حاصل کی. اس دور کی جتنی ٹریننگ تھی مال کی کتابیں لکھا ہے، اس نے تمام علوم کی تعلیم پائی. تمام علوم کی جڑا ایک دفعہ آرٹس وچ میٹرک کر لو کہ میں ہن نہیں سائنس نہیں، میں نہیں کر سکتا. تہاڈیاں خیراں کیا ہم جہالت پھیلا رہے ہیں. ایک جنے ٹریننگ کر رہے ہیں، میں دوسری تے میرے تے حرام ہے نا، میں کر ہی نہیں سکتا. جے مشکل نہ میٹرک کر رہی ہے تے اگوں میں انٹر کر ہی نہیں سکتا بھائی جی. اس نے تمام علوم کی تعلیم کی. اسے پھر فوجی ڈریس ملا، وہ پھر جرنیل بنا. اس ڈریس کے اندر ایک اسرائیلی تھا، جب اپنے لوگوں کو دکھ اور تکلیف میں دیکھتا اس کا دل پھٹتا تھا. اس نے سوچا میں ان کو غلامی سے نکالوں گا. کیا کروں گا غلامی سے؟ یہ ہے حلیم آدمی. حلیم آدمی کا مطلب الو باٹا نہیں جتنے مرضی بٹھا چھڑو. تو بندہ بڑا حلیم ہے. پھر ایک دن لکھا ہے
ایک مصری ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا. ہاں جی, مصری اسرائیلی کو کیا کر رہا تھا؟ تو آگے کیا سکو, اس کو کیوں مارتا ہے؟ اچھا وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو مصری ہے, اسے کیا لے, اس نے کہا جی یہ اسرائیلی ہے میں اس لیے مارتا ہوں. آج بھی دیکھیں کئی جگہ پر مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ, طبقوں کے نام پہ اس لیے مارتا ہوں یہ ہے. پر اسے نہیں پتا تھا اس کے اندر کو بندہ, اس یونیفارم کے اندر بندہ پہ اور ہے. جوڈو کراٹے کا ماہر موسیٰ اے بندہ دے حلیم, ایک مکہ ماریا بندہ مار سے ایک بندہ کی ہے بڑا, او بھائی تم حلیم ہو تو چیز نہیں بولنا, تو بچشمہ لے لیا تو چیز نہیں بولنا, تو نے چرچ جانا تو چیز نہیں بولنا. اچھا بھائی یہ مانا حلیم ہے. موسیٰ نے ایک کو چھٹ گیا تھا بندہ باب لیٹ. پھر ایک دن لکھا ہے دو اسرائیلی آپس میں لڑ رہے, دو اسرائیلی آپس میں, اس نے کہا اے نہ لڑو تم بھائی ہو. اس نے کہا کل تم نے اس کو بھی مارا تھا نا, آج مجھے بھی مارنا چاہتا ہے. اس نے کہا یہ راز کیا ہو گیا, کھل گیا لیکو چلو بھاگو یہاں سے. خدا کے لوگوں کے لیے چل پڑا کوہ سیرا کی طرف. تو بھائی یہ بندہ حلیم ہے, 10 مکہ ماریا سے گرے ہے جی. بندہ کی ہے کنے گارنٹی دیتی ہے, خدا روح زمین کے اس وقت کی ساری زمین پر موسیٰ سے زیادہ حلیم کوئی بندہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے ساڑھے لوگوں نے غلامی جنہوں نے رکھے ہیں, مار دے رہے ہیں, گارا اینٹوں کا کام ان سے کروایا جاتا تھا. اور پھر کئی بوڑھے, موسیٰ کی لائف ہسٹری میں نے پڑھا کئی بوڑھے بندیاں کو جنہیں ساڑھے پاپیاں نہیں رہے انہوں نے عمر کے بندیاں کو بھی کام کرایا جاتا ہے. مٹی اور گارا, اور یہ بہت سخت کام ہے. بچوں نے تو نہیں دیکھا, جنہوں نے بڑوں نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کا گارا جو ہے کیسے بنتا ہے. پاؤں کے ساتھ آپ نے جو ڈھیلے ہیں وہ توڑنے ہیں, نرم کرنے ہیں, اینٹوں کے لائق اس کو بنانا ہے. اور وہ مٹی جو خون چوس لیتی ہے بندے کا. پھر جن کو خوراک میں پوری غلاموں کو نہ ملتی, وہ بنی اسرائیل غلامی میں تھے, جن کی تنخواہ بھی کوئی نہ ہو, صرف جینے کے لیے آپ کو تھوڑی سی خوراک دی جائے گی. آج دیکھو نا بچے ساڑھے کتنے سونے نے گورے گورے, پرانے بابے موسٹلی پکے رنگ. اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے, جن کو مینٹلی طور پر ہمیشہ ٹارچر رکھا جائے, وہ ماما بھی بیچاری ٹارچر ہی ہوتی ہیں, بچے بھی اسی طرح دے ہوتے ان سے پیدا ہوتے ہیں. آج سارا کچھ کھانے کو ہے, اچھی خوراک ہے, ذہنی طور پر لوگ آزاد ہیں. اب یہ تو بچے سونے سارے ٹھیک ہے نا, خوبصورت ہے بچے, لوگوں کا ذہن آزاد ہے. تو بتانے میں آپ کو یہ لگا کہ اس وقت کتنا برا ہوتا. ان کے اوپر پھر انہوں نے کوڑے مارنے والے بھی مقرر کیا. کیا کر دیے, پھر تو گارا بنانے سے دیر کیوں لانا پیا, اور ان کو کوڑے مارتے, اور کئی بار اس کوڑے کے ساتھ ہی بزرگ جو ہے وہ گر جاتے تھے, اور ان کی موت اس گارے کے اندر ہی موت واقع ہوتی. کئی بار میرے بہن بھائیوں, بچوں, جوانوں, بیٹوں بیٹیوں, ہم ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے, میرے ساتھ تو نہیں نہ ہو رہا, اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے, میرے ساتھ تو نہیں نہ ہو رہا. ہمارے اندر نہ خاندان میں یونٹی ہے, نہ قوم میں یونٹی ہے. یہ حلیم شخص ہے جو سب کا خیال کرتا ہے. ہاللیلویا. جس کے دل میں دوسروں کی محبت ہے, جس کے دل میں دوسروں کے لیے پیار ہے. کلام میں کیا لکھا ہے بھائی, ہم موسیٰ گل تھوڑی دیر بھی چلائیں.
وہ کہنے لگے کیا صرف اس سے باتیں کرتے ہیں؟ سو خدا نے نہ کہا موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو. سو وہ تینوں وہاں آئے. ہاں جی تینوں وہاں آئے اور خدا نبوت کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا اور وہ دونوں پاس گئے. ہاں جی دونوں کیا گئے؟ پاس گئے. تب اس نے کہا میری باتیں سنو, اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا. اس لیے کئی بار ہر بندہ لیڈر بھی نہیں ہوتا, لیڈر خدا چنتا ہے. لیڈر کون چنتا ہے؟ ہاں مددگار ضرور ہو سکتا ہے, ہارون اس کا مددگار ضرور تھا. مددگار لے جو سارا کچھ. اے آنٹی بہت اچھی ہے, جدھر آس پڑوس سے برتن ٹر جان اے آنٹی نے نکلے یار کچھ. کیوں بھائی آنٹی آنٹی چنگی ہے, آنٹی بڑی حلیب ہے. عبرانیوں کے خط میں دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں یسوع مسیح اور موسیٰ کے بارے میں دونوں کے بارے میں یہاں پر جو ہے اس صداقت کا جب ہمیں ذکر ملتا ہے. تیسرا باب عبرانیوں تیسرا باب پہلی آیت. پس اے پاک بھائیو, ہاں جی پس اے پاک, جہاں پر بھی لفظ پس آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بات کو ہم اب مکمل کرنے والے ہیں. بات کو کیا کرنے والے ہیں؟ پس اے پاک بھائیو, تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو وہ بھائی زمین کی الجھنوں میں ہی الجھے نہ رہے. زمین کی الجھنوں میں ہی الجھے. آپ کا بلاوا آسمانی ہے. اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں. جس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں. یسوع پر غور کرو. یسوع حلیم سی, یسوع کی سی ہیکل میں آ کے انہیں ویکھیا پہ ہیکل انہوں نے کی بنا دیتا ہے ڈاکواں دی کھو اوتھے بزنس ہو رہا ہے. تو یسوع نے پھر کی کیتا ہے جی سیدھا کوڑا تے پھینٹی چڑھا دیتی. یسوع حلیم سی. یسوع ساڈا باپ بڑا حلیم ہے. اسی وہ سامنے بیٹھ کے جو مرضی کرے سانو نہیں آتا. سانو کیوں؟ وہ حلیم ہے. اہاں بھائی رہنی ہے تو حلیم دے رہا ہے. یسوع نے کوڑا پکڑا اور لکھا تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. ان سب کے تختے اس نے پکڑ دیے. ہیکل کو صاف کر دیا. ہیکل کو کیا کر دیا؟ پھر کو بندان تھا پھر آج ہی یسوع نے کیا ہے. یسوع آج حلیم پہ رہی ہے. حلیم کا مطلب ہی یہ ہے خدا کے گھر کی, خدا کے لوگوں کی, اپنے گھرانے کی کیئر کرنا کہ لومڑی بچے ہمارے گھر میں آ کر ہمارے کھیت کو, ہمارے باغ کو, ہمارے گارڈن کو برباد نہ کریں. لومڑیوں کو نکالو. اس کا مطلب ہے حلیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا مطلب ہے حلیم. لکھا جس کا ہم اقرار کرتے جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا. کون؟ یسوع دی گل ہو رہی. باپ نے کہا اس گنہگار دنیا کے لیے تو نے جان دینی ہے. یسوع نے خود کہا اگر میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے ابھی آئے اور یہ جو مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں ان کا ستیاناش کر دیں. یہ سایہ کی کتاب میں بھی ہمیں ملتا ہے ایک فرشتے نے اتر کر 80,000 لوگ مار دیے. کتنے مار دیے؟ ایک فرشتے نے اتر کر مصر کے تمام پلوٹھے مار دیے.
اگر 12 تمن آ جائیں کیا نہیں ہو سکتا. لیکن یسوع مسیح 12 تمن کتنے بنتے ہیں؟ 7200. ایک تمن میں 600 فرشتے ہوتے ہیں. ایک تمن میں 12 چھکے 72. 7200 فرشتے آ کے جو یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے تھے کچھ نہیں ہو سکتا. طاقت رکھتے ہوئے خدا باپ کی مرضی کے سامنے اس نے کہا باپ تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. ہم زور رکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکائیں. یہ حلیمی ہے.